کربلا کا واقعہ جس کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے پورے خاندان کو دین اسلام پر قربان کیا اور باطل کے مقابل میں آپ ڈٹ گئے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہر سال مسلمان انتہائی عقیدت، احترام اور فخر کے ساتھ مناتے ہیں کہ ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اسلام کے مقابل آنے والی ہر باطل قوت کے سامنے سینہ سپر ہو کر مقابلہ کیا، نہ اپنی افرادی قوت کو دیکھا، نہ اپنے ذاتی مفاد کو دیکھا، نہ دنیاوی زندگی کو دیکھا، بلکہ دیکھا تو صرف فقط اپنے لانے کے دین کو دیکھا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی زندگی مبارک، کہ جن کی سیرت مبارک ہمارے لیے ایک اسوہ کی حیثیت رکھتی ہے، ایک نصیحت، ایک نمونہ، ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ اگر ان کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کے اخلاق کریمانہ کو اپنایا جائے تو یقیناً یہ دارین کی فلاحی کا بہت بڑا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ اس آیہ مبارکہ میں رب ذوالجلال اپنے حبیب کو نور ارشاد فرما رہا ہے کہ تحقیق اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا، اور اس نور سے مراد نبی پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دیکھیے سورج بھی نور ہے، روشنی والا ہے، اور یہ دنیا کی جس چیز پر اس کا عکس پڑتا ہے، اس کی روشنی پڑتی ہے، اس کو بھی یہ نور معلوم کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، روشنوں کا اپنا کر دیتا ہے۔ لیکن سورج اور میرے آقا کی ذات میں فرق یہ ہے کہ سورج ہر چیز کے ظاہر کو روشن کرتا ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کریمی ہے کہ میرے آقا کا نور جس پر پڑا اس کو بھی چمکا دیا، یعنی ظاہر کو بھی چمکایا اور باطن کو بھی چمکایا۔ یہ فرق ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا کہ آپ نے اس دنیا کے ظاہری جو ظلمت تھی، جو ظاہری تاریکی تھی، اس کے ساتھ ساتھ باطنی تاریکی کو بھی آپ نے ختم فرمایا۔ یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور ذرا غور کیجیے کہ آپ تو صحابہ نور ہیں، اور جو آپ کی گود میں پلے بڑھے، میری مراد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بھی ہمارے لیے نور کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ سیدی اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے اہل خانہ کی شان ہے کہ جس طرح میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اسی طرح آپ کی تمام اولاد جو ہے وہ بھی نور ہے، یعنی وہ بھی امت مسلمہ کے لیے نور اور روشنی کی حیثیت رکھتی ہے اور ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہذا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ بھی ہمارے لیے ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری 5 شوال کو اس دنیا میں جب بدر ہوئے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو نبی پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی گود میں لیا اور اپنا لعاب دہن آپ کے دہن میں ڈالا، یعنی سب سے پہلے آپ کے حلق سے کوئی چیز اتری تھی تو وہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا، اور 7ویں دن میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ فرمایا اور آپ کا نام حسین رکھا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کی دونوں بیٹوں کی نسبت سے آپ نے دونوں نواسوں کا نام حسن و حسین رکھا. اور سلیمان اسلام میں چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی جو زبان تھی وہ سلیمان اسلام کی، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا تھا شبر و شبیر. تو اسی طرح عربی کے اندر حسن اور حسین کا مطلب جو شبر اور شبیر کا بنتا ہے وہی ان دونوں ناموں کا بنتا ہے. اور ایک اور بات میں ہے کہ اہل جاہلیت کے اندر یہ دونوں نام مخفی تھے. پھر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں نام جو ہیں وہ اپنے نواسوں کو رکھے اور پھر یہ معروف ہوئے. اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ یہی نام رکھے جاتے ہیں، حسن اور حسین. اور یہ پسندیدہ بھی ہیں اور یہ اہل جنت والوں کے نام ہیں. اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا مدینے والی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین انا من الحسین و حسین منی، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے عطا سے محبت کی. تو بالکل کوئی فرق نہیں ان دونوں حدیثوں کے اندر کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی تو میرا مجرد اس نے مجھ سے محبت کی. اور یہ ظاہری سی بات ہے کہ جس نے نبی پاک سے محبت کی گویا اس نے اپنے رب سے محبت کی. تو ثابت ہوا ہے کہ جس نے امام حسین سے محبت کی وہ نبی پاک سے بھی محبت کرنے والا، اپنے رب سے محبت کرنے والا ہے. اور رب بھی اپنے اس بندے سے محبت کرنے والا ہے جس سے یہ جو بندہ امام حسین سے محبت کرتا ہے. تو پتہ چلا کہ دارین کی فلاحی ان سے محبت کرنے میں ہی ہے، اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ دنیا میں بھی جو ہے وہ لعنت کا حقدار ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا انجام عبرتناک ہوگا. تو لہذا ہمیں حکم ہے کہ ہم امام حسین سے محبت کریں اور ان کی محبت کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے. اور یہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کی زندگی مبارک ہمارے لیے ایک ماڈل، ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی لگتی. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں. انہوں نے ایک خواب دیکھا تو جب صبح ہوئی تو گھبرا گئی اور نبی پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات میں ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں ڈر گئی ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے چچی جان تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ اتنا سخت ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، یعنی میرے اندر جرأت نہیں ہے کہ میں وہ الفاظ کو ذکر کروں جو میں نے خواب کے اندر دیکھے ہیں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے چچی جان آپ گھبرائیں نہیں، آپ اپنا خواب بیان کریں. چنانچہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں رات کو سوئی تو خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار علی مقام کے جسم اطہر سے گوشت کا ایک ٹکڑا الگ ہوتا ہے اور وہ میری گود میں ڈال دیا جاتا ہے. جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں ڈر گئی. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بڑا ہی برکت والا خواب ہے. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد میں تو گھبرا گئی، ڈر گئی، لیکن جب میں نے خواب سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بڑی برکت والا خواب ہے. تو فرماتی میں حیرت زدہ ہو گئی کہ کہاں اتنا سخت، اتنا ہولناک منظر ہے اور کہاں میرے آقا فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ہی جو ہے وہ برکت والا خواب ہے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے برکت والا خواب ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم اطہر سے گوشت کا ٹکڑا الگ ہو رہا ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے چچی جان پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں عنقریب بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے اور پھر اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ گود میں حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیے جاتے ہیں. تو یوں اس
آپ کی تعبیر جو ہے وہ بالکل سچ ہو جاتی ہے، جیسے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس لیے تو سوال فرمایا کہ حسین و میری وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی گویا کہ یہ سرکار مدینہ رحمت الوسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت کا یہ جسم اطہر کا ایک جز ہے، ایک ٹکڑا ہے. تو لہذا جس طرح ہمیں سرکار مدینہ رحمت الوسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سے محبت ہے، اس میں جز سے محبت ہے، بلکہ ہر جز سے محبت ہے، بلکہ ہر اس چیز سے محبت ہے کہ جس چیز کی نسبت میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا صحن حرم اپنے گھر کی صحن میں ایک عجیب منظر دیکھتی ہیں. کیا دیکھتی ہیں کہ ایک طرف میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی قریب میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہیں، اور دوسری جانب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور دونوں آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں. نبی پاک امام حسن کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے حسن حسین کو پکڑ لو. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جملہ سنا تو عرض کیا اے بابا جان آپ بڑے سے فرما رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو. تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری جانب جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حسین سے فرما رہے ہیں کہ اے حسین حسن کو پکڑ لو. اس لیے میں نے حسن کو فرمایا کہ حسن تم حسین کو پکڑ لو. دیکھیے کتنا محبت، کتنا پیار ہے اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ. اور یہ صرف میرے آقا پیار نہیں کر رہے، فرشتوں کے سردار بھی پیار کر رہے ہیں، اور ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کی یعنی صحبت کو اختیار کرنا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے. اور یہ فرشتوں کی جو ہے فرشتوں کی نراج سمجھے کہ ان کے لیے یہ بہت جو ہے وہ عزت والی بات ہے، ان کے فخر کی بات ہے کہ ان کو نبی پاک کے نواسوں کے ساتھ کھیلنا نصیب ہو رہا ہے. تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لا رہے ہیں اور حسن حسین کے ساتھ مل کر کھیل رہے ہیں. کتنے لاڈلے ہیں، کتنے پیارے ہیں نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو. نہ صرف نبی پاک کو پیارے ہیں بلکہ رب ذوالجلال کو یہ دونوں ہستیاں بڑی پیاری ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے کچھ تحریر لکھی، اپنی اپنی الگ سے تحریر لکھی، اور پھر دونوں ایک دوسرے سے کو دکھانے لگے. تو چھوٹا بڑے کو کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنی خوبصورت تحریر لکھی ہے. تو بڑا چھوٹے کو کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تم سے زیادہ خوبصورت لکھی ہے. تو آپ دونوں جب آپس میں ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں تو دونوں ہی اچھا کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلیے ایسا کرتے ہیں، بابا جی کی وہ بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے بابا جان آپ ہماری تحریر کو دیکھیں اور دیکھ کر فیصلہ فرمائیں کہ ہم میں سے کس کی تحریر زیادہ خوبصورت ہے. چنانچہ یہ دونوں شہزادے آپ نے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اے بابا جان ذرا ہماری تختیوں کو دیکھیے، ذرا ہماری تحریروں کو دیکھیں اور فیصلہ کیجئے کہ ہم میں سے کس کی تحریر زیادہ خوبصورت ہے. ذرا غور کیجئے حضرت علی کرم اللہ تعالی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایسے ایسے حیرت انگیز فیصلے کیے ہیں کہ آج بھی بندہ پڑھتا ہے اور سنتا ہے اور عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ اتنے زبردست اور اتنے حیرت اور اتنے ہی دلچسپ آپ نے فیصلے فرمائے. لیکن جب بیٹوں کی باری آتی ہے، جب باری آتی ہے امام حسن حسین کی، تو فیصلہ نہیں کر پاتے اور خود فرماتے ہیں کہ بیٹا ایسا کریں آپ اپنی والدہ کے پاس چلے جائیں، اپنی والدہ سے فیصلہ کروا لیں. چنانچہ حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں جب دونوں شہزادے حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ اے امی جان ہماری تختیوں کا ذرا ملاحظہ کیجئے، ہماری تحریر کو دیکھیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ ہم میں سے کس کی تحریر زیادہ خوبصورت ہے. ماں ہے، ماں تو ویسی نرم مزاج ہوتی ہے اور اپنی اولاد کی حکمت کو بہت زیادہ نرم ہوتی ہے. تو والدہ بھی فیصلہ نہ کر پائی اور پھر یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اے میرے بچے تم ایسا کرو کہ اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہاں جا کر اپنی تختی کو فیصلہ کروا لو. چنانچہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کا نظام چلانے والے ہیں، جو پوری کائنات کے فیصلے کرنے والے ہیں، جو اپنے غلاموں کی تقدیروں کے فیصلے کرنے والے ہیں، جب اپنے نواسوں کی باری آتی ہے تو یہاں پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. اور پھر جب خاموشی اختیار کی تو رب ذوالجلال کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں. عرض کی کہ آپ طرف آپ کو سلام
یاد فرماتا ہے، سلام فرماتا ہے اور ساتھ میں مجھے یہ سیب دے کر کے بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ دونوں شیطانوں کی تختیوں کو کھلے آسمان تلے رکھ دیا جائے اور اس سیب کو میں ہوا میں جو ہے وہ لہراؤں گا اور جس تختی پر یہ سیب گرے گا وہ تختی جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، دونوں تختیوں کو کھلے میدان میں رکھ دیا گیا اور حضرت جبرائیل اعلیٰ نبینا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جو سیب پکڑا ہوا تھا جو جنت سے لے کر کے آئے تھے اس سیب کو ہوا میں جو ہے وہ اچھالا، جیسے وہ ہوا میں جاتا ہے اور جب ہوا میں جا کر وہ نیچے آتا ہے اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ ہوا کے اندر اس سیب کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ٹکڑا جو ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تختی پر گرتا ہے اور دوسرا ٹکڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تختی پر جو ہے وہ گرتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، یہاں پر پہلے آپ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر بھی فیصلہ نہیں ہوتا، والدہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہاں پر بھی فیصلہ نہیں ہوتا، نانا جان کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہاں پر بھی فیصلہ نہیں ہوتا اور آپ کا فیصلہ رب ذوالجلال فرماتا ہے۔ اور دیکھیے کہ ان دونوں کا مقام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کس قدر متبرک ہے اور کس قدر اعلیٰ ہے کہ رب تعالیٰ بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ان دونوں شہزادوں میں سے کچھ زیادہ غمگین ہو جائے یا ان دونوں شہزادوں میں سے کسی انسان کی حیثیت ہو۔ تو پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس قدر مقام جو ہے وہ بلند و بالا ہے، اسی طرح امام حسن کا بھی مقام جو ہے وہ بلند و بالا ہے اور جس طرح ان دونوں کی خوشی عزیز ہے، جس طرح ان کا مقام عزیز ہے، اسی طرح ان کے ساتھ اگر کوئی معاذ اللہ کوئی غلط ارادہ رکھتا ہے تو اس کا انجام بھی ایسا ہی عبرتناک ہوگا اور ہے بھی اور ہوگا بھی اور آئندہ بھی ہوگا کہ جنہوں نے اس دین کے ساتھ بغض رکھا ان کی دنیا بھی جو ہے وہ غارت ہو جائے گی اور قیامت بھی تباہ ہو جائے گی۔ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی سردار ہے، میرے آقا نے جب فرمایا کہ میرے یہ دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور یہ کیسے سردار نہ ہوں اور یہ کیسے ایسی ہستیاں نہ ہوں کہ جن ہستیوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ملتا ہے، بلکہ وہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اعتراض لے کر کے آتے ہیں لیکن وہ آتے تو اعتراض کرنے کے لیے ہیں لیکن وہ جب جاتے ہیں تو ان کے غلام ہو کر کے جاتے ہیں۔ 13ویں صدی کے انتہائی بہت ہی ہمارے اس علاقے کی بہت بڑی شخصیت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے کوئی بندہ بھی ایسا کی جو واقف نہیں ہوگا، یہ ہمارے برصغیر کی بہت بڑی ہستی گزرے ہیں اور یہ اس دور کی بات ہے جب اس پورے برصغیر پر انگریز حکومت تھی، فرنگی حکومت تھی اور ایک انگریز پادری پیر میر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس نے آن اعتراض کیا۔ اعتراض کیا کرتا ہے؟ اعتراض یہ آ کر کے کرتا ہے کہ آپ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا جو ہے وہ ذکر ہے، ہر چیز کا جو ہے وہ جواب ہے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے چونکہ اس پر خود قرآن ناطق ہے، اس پر خود قرآن کا فرمان ہے ولا حرف ولا یزیدہ فی کتاب مبین کہ کوئی خوشگوار چیز ایسی نہیں ہے جو اس قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ تو اس پر پھر اس بادے نے کہا کہ میں نے آپ کا قرآن بار بار پڑھا ہے، ہر جگہ سے ہر آیت ہر اینگل سے میں نے دیکھا ہے، ہر میں نے اس کی جو ہے وہ آیت پڑھی ہے، ایک ایک لفظ پر میں نے غور کیا ہے۔ آپ کی جو آپ کے جو آقا ہیں، آپ کے جو نبی ہیں، جو آپ کے نانا جان ہیں، ان کے جو نواسے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ وہ آپ کے لیڈر ہیں، آپ کے جو ہے وہ بہت بڑی امت کے بڑے نگران گزرے ہیں اور آپ کے ساتھ جو واقعہ متبادل ہوتا ہے وہ انتہائی اہم ترین حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کا تذکرہ میں نے قرآن پاک کے اندر نہیں پایا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی تحمل مزاجی کے ساتھ اس پادری کا جو ہے وہ اعتراض سنا اور پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے پڑھا ہے۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا اچھا پہلے تم نے خود پڑھا ہوگا، آپ میرے سامنے ذرا پڑھو۔ تو اس میں جو ہے وہ بازوان فصیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک اس نے پڑھا تو پیر میر علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ خاموشی اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو، تمہارے اعتراض کا جواب اسی آیت کے اندر موجود ہے۔ وہ عرض کرنے لگا یا سیدی مجھے قرآن کی قرأت کرنے تو دے، مجھے پڑھنے تو دے، اس کا جواب پہلے کیسے مل سکتا ہے؟ تو پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم العداد، علم العداد کے اعتبار سے اس کے حروف بنتے ہیں 786۔ کتنے بنتے ہیں؟ 786۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے علم و آداب کے اعتبار سے اس کے حروف بنتے ہیں 210 اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوتی ہے وہ 61 ہجری کے اندر ہوتی ہے اور لفظ کربلا اس کے جو حروف بنتے ہیں وہ 261 بنتے ہیں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کے علم و آداب کے اعتبار سے جو حروف بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 200 اور 50 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے. آپ ان تمام حروف کو اکٹھا کریں تو 786 بنتا ہے. میرے آقا نے شاہ فرمایا یعنی میرے آقا پیر میرے شاہ صاحب نے شاہ فرمایا دیکھو تمہارے اس اعتراض کا جواب بسم اللہ شریف کے اندر موجود ہے. اچھا یہاں میں ایک اور بات کا آپ نے ذکر ہے کہ بسم اللہ شریف کے اندر صرف اس کا علم موجود نہیں ہے کہ جو اس کے اندر امام حسن حسین آپ کی پیدائش اور آپ کا سن جو پیدائش ہے اور آپ کے جو نام ہے اور آپ کی جو پوری جو زندگی گزری ہے صرف اس کا تذکرہ ملتا ہے بلکہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کی تفسیر اگر میں لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 موڑ بڑھ جائیں. یعنی اتنا علم ہے گویا کہ جس طرح دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک چیز سمندر ہے کہ جس کے اندر اتنی ساری مخلوقات ہیں آج بھی سائنس اتنی عروج پر ہے 33% اس کے اندر جو مخلوقات رہتی ہیں ان کے بارے میں دریافت کر سکی ہے. تو ذرا غور کیجئے کہ اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی انسان نے سمندر کے اندر جو رہنے والی مخلوقات ہیں اس کے بارے میں جان سکی. تو قرآن کے بارے میں کتنی اس کے اندر رب تعالیٰ نے علوم چھپا رکھے